بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور ایک نہایت پیاری سی بیٹی تھی جس کا نام عزیزہ رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح سب کی عزیز تھی۔ شہزادے سنہری تختیوں پر ہیرے کے قلم سے لکھنا سیکھتے، علم و ہنر میں آگے بڑھتے اور جگمگاتے لباس پہنتے۔ ان کی ننھی بہن عزیزہ کے لیے ایک خاص شیشے کا سٹال بنا ہوا تھا جہاں وہ تصویروں سے بھری ایک ایسی کتاب پڑھا کرتی تھی جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یوں محل کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ خوشیاں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں۔ ایک دن ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بظاہر حسین مگر دل کی کالی تھی۔ بچے اسے پہلے ہی دن سے ناپسند کرنے لگے کیونکہ ان پر اس کی سختیاں نمایاں تھیں۔ کچھ ہی دنوں بعد عزیزہ کو محل سے دور ایک گاؤں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اجنبیوں کے بیچ پرورش پائے۔ دوسری طرف ملکہ نے بادشاہ کے دل میں اپنے بچوں کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اپنے ہی بیٹوں کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا۔ پھر ایک دن ملکہ، جو دراصل جادوگرنی بھی تھی، شہزادوں پر اپنی چال چل گئی۔ اس نے جادو کے زور سے انہیں بدصورت پرندوں میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی معصومیت کے باعث وہ صرف سفید ہنسوں میں ڈھل گئے۔ 7 بھائیوں نے آخری بار محل کی طرف دیکھا اور دکھ بھری نگاہوں کے ساتھ کھڑکیوں سے پرواز کرتے ہوئے جنگل کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ عزیزہ گاؤں میں کسان کی جھونپڑی میں پل رہی تھی۔ پتے اور کنکر ہی اس کے کھیل کے ساتھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب وہ 20 برس کی ہوئی تو اسے دوبارہ محل بلا لیا گیا، مگر عزیزہ کی واپسی نے ملکہ کے دل میں حسد اور بڑھا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے شہزادے ہنس بن گئے تھے ویسے ہی یہ لڑکی بھی کسی نحوست کا شکار ہو جائے۔ اس بار اس نے ایک نیا جادو آزمایا۔ 2 بڑے خوفناک مینڈکوں پر اپنے منتر پھونکے۔ ایک کو حکم دیا کہ عزیزہ کے سر پر جا بیٹھے تاکہ وہ بدصورت اور سست ہو جائے۔ دوسرے کو کہا کہ اس کے ماتھے پر بیٹھے تاکہ اس کا چہرہ بدصورت لگے۔ جادوگرنی نے مینڈکوں کو حوض میں چھوڑ دیا اور شہزادی کو نہانے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی عزیزہ پانی میں اتری، مینڈک اس پر جا بیٹھے، لیکن عزیزہ کی معصومیت اور نیکی کے آگے جادوگرنی کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ وہ مینڈک بدصورت جانور نہ رہے بلکہ خوبصورت پھولوں میں بدل گئے اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ جب عزیزہ حوض سے باہر نکلی تو اس کا حسن اور نکھر چکا تھا۔ یوں ملکہ کی ہر سازش اس کے خلاف پلٹ گئی۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ شہزادی عزیزہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور نکھری ہوئی ہے تو اس کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ دانت پستے ہوئے اس نے جلے ہوئے اخروٹ کا کالا تیل منگوایا اور شہزادی کے چہرے پر گہرا لیپ کر کے اس کے لمبے بال الجھا دیے۔ حسین و جمیل شہزادی بدصورت دکھائی دینے لگی۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ عزیزہ کو اس کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ شہزادی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا شاید اس کے بھائی آ کر دلاسا دیں گے، مگر محل میں ان کا کوئی نشان نہ تھا۔ مایوسی اور تنہائی کے بوجھ تلے وہ چھپتے چھپاتے محل سے نکل بھاگی۔ کئی دن وہ کھیتوں، میدانوں اور سنسان راستوں پر بھٹکتی رہی۔ آخر کار ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ رات اتر آئی۔ تھکی ماندی وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ نیند میں اپنے بھائیوں کے خواب دیکھتی رہی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی نرم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی۔ رنگ برنگی چڑیاں پر پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ وہ ایک چشمے کے کنارے جا بیٹھی۔ پانی میں جھانکا تو اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ جلدی سے ہاتھوں میں پانی بھر کر چہرہ رگڑنے لگی۔ جو جو پانی بہتا گیا اس کا اصل حسن واپس آتا گیا۔ کپڑے درست کیے، بال سنوارے اور جنگل کی راہ پکڑی۔ چلتے چلتے ایک بڑھیا ملی جس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ بڑھیا نے شہزادی کی حالت دیکھی اور پہچان لیا کہ یہ کسی بڑی مصیبت سے گزر رہی ہے۔ اس نے پیار سے کچھ پھل دیے
اور بتایا کہ ایک دن پہلے قریب کے چشمے میں 7 سفید ہنسوں کو دیکھا تھا جن کے سروں پر سنہرے تاج جگمگا رہے تھے۔ یہ سن کر عزیزہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بڑھیا اسے چشمے کے پاس لے گئی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ چشمے کا پانی ایک بڑی جھیل میں جا ملا۔ کنارے پر اسے سفید پروں کے ڈھیر نظر آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے ہنس فضا میں کھیل رہے ہوں۔ شام ڈھلنے لگی، سورج غروب ہونے کو تھا کہ اچانک آسمان سے 7 سفید ہنس اترنے لگے۔ سب کے سروں پر سنہرے تاج تھے۔ عزیزہ جھاڑی کے پیچھے جا چھپی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، ہنسوں کی جگہ 7 نوجوان شہزادے کھڑے تھے۔ عزیزہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑی اور ان کے نام پکارتی دوڑی۔ بھائیوں نے بھی اسے پہچان لیا اور لپک کر گلے سے لگا لیا۔ خوشی اور آنسوؤں کا ملاپ ہوا۔ پھر شہزادوں نے اپنی حالت کی حقیقت بہن کو بتائی۔ دن بھر وہ ہنس بنے رہتے ہیں، پانیوں اور فضاؤں میں بھٹکتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی اصل صورت میں واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں سال میں صرف ایک بار اپنے دیس آنے کی اجازت تھی۔ اس کے لیے 2 دن تک مسلسل پرواز کرنا پڑتی تھی، لیکن وہاں بھی صرف 1 دن قیام کر سکتے تھے۔ پھر بھی ان کا دل خوش تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بھائی پھر سمندر پار کریں۔ بہن کو پا لینا ان کی سب سے بڑی خوشی تھی، مگر یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ اسے اپنے ساتھ کیسے لے جائیں۔ عزیزہ بھی شاد تھی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ سوال چبھتا رہا کہ اپنے بھائیوں کو سوتیلی ماں کے جادو سے کس طرح نجات دلائے گی۔ رات ڈھلی اور عزیزہ تھکن کے بوجھ سے سو گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو پرندوں کی چہچہاہٹ نے اسے جگایا۔ بھائی پھر ہنسوں میں بدل چکے تھے اور پرواز کی تیاری کر رہے تھے۔ سب اڑ گئے مگر سب سے چھوٹا بھائی بہن کے پاس رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ اگلے دن وہ یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور پھر پورے سال تک واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ سن کر عزیزہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے جدائی کے خیال کو بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ شام کو سب بھائی جمع ہوئے اور دیر تک سوچ بچار کرتے رہے۔ آخر کار طے ہوا کہ سمندری گھاس اور درختوں کی شاخوں سے ایک چٹائی بنائی جائے۔ ساری رات وہ محنت کرتے رہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ چٹائی تیار ہو گئی۔ انہوں نے سوئی ہوئی عزیزہ کو اس پر لٹا دیا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، وہ سب دوبارہ ہنسوں میں بدل گئے۔ اپنی چونچوں سے چٹائی کے کنارے کی رسیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور آسمان کی وسعتوں میں اڑان بھر دی۔ عزیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین سے بہت اوپر پایا۔ نیچے چاروں طرف سمندر پھیلا تھا۔ بھائی اس کے لیے پھل اور پھلیاں لے آئے تھے تاکہ وہ بھوکی نہ رہے۔ دن بھر وہ نیلے پانیوں کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی نیچے سمندر کے بیچ وہ چٹان دکھائی دی جس کا ذکر بھائیوں نے کیا تھا۔ سورج ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہنس تیزی سے نیچے اترے اور جیسے ہی سورج کی آخری کرن سمندر میں ڈوبی، سب چٹان پر جا اترے۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمیٹ کر کھڑے ہوئے۔ سمندر کی لہریں ان پر بوندیں برسا رہی تھیں۔ رات بھر بارش اور طوفان رہا۔ بجلی کڑکتی رہی اور سرد ہوا سے سب کے دانت بجتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے بیٹھے رہے اور خدا کو یاد کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو طوفان تھم چکا تھا۔ سورج نکلا اور 7 بھائی دوبارہ ہنس بن گئے۔ عزیزہ کو ساتھ لے کر وہ بادلوں کے اوپر جا پہنچے۔ شام تک وہ سمندر پار کر کے ایک نئی سرزمین پر جا پہنچے۔ گھنے درخت، سرسبز بیلیں اور ہر طرف تازگی چھائی ہوئی تھی۔ بھائیوں اور بہن نے پھل کھائے اور تھکن کے مارے زمین پر لیٹتے ہی سو گئے۔ اسی رات عزیزہ نے خواب میں ایک روشن پری کو دیکھا۔ اس کا لباس جواہرات سے جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، میری بچی، میں جانتی ہوں تو کیوں فکر مند ہے۔ تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ بھائیوں کو جادو سے آزاد کر دے۔ یہ ممکن ہے، مگر اس کے لیے صبر اور بڑی ہمت چاہیے۔
دیکھ, یہ بچھو بوٹی کے کانٹے دار پتے ہیں. شہزادی عزیزہ کے گرد بچھو بوٹی کے درخت اگے ہوئے تھے. خواب میں پری نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب حقیقت کا روپ دھارے سامنے موجود تھا. عزیزہ جان گئی کہ یہی آزمائش اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے. اسے انہی پتوں سے 7 قمیضیں بنانی ہوں گی, چاہے کانٹے اس کے نرم ہاتھوں کو لہو لہان کیوں نہ کر دیں, چاہے پاؤں زخموں سے بھر جائیں. قمیضیں مکمل ہوتے ہی اس کے بھائی جادو کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اصل شرط خاموشی تھی. جب تک یہ کام مکمل نہ ہو زبان پر تالا لگا رہنا چاہیے. ایک لفظ بھی اس کے لبوں سے نکلا تو بھائیوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. پری کے یہ الفاظ عزیزہ کے دل پر کندہ ہو گئے تھے. تمہاری خاموشی ہی تمہارے بھائیوں کی زندگی ہے. صبح آنکھ کھلی تو بچھو بوٹی کے پتے اس کے پاس بکھرے تھے. وہ خدا کے حضور سجدے میں گری اور شکر ادا کیا کہ اسے اپنے بھائیوں کو بچانے کا راستہ دکھایا گیا. پھر کانٹے دار شاخوں کو توڑنا شروع کیا. ہاتھ زخمی ہو گئے, چھالے پڑ گئے, مگر وہ صبر اور عزم کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی. ننگے پیروں سے شاخیں کچل کر ریشے نکالے, انہیں دھاگے میں کاتا اور قمیضوں کی تیاری شروع کر دی. شام کو جب بھائی واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہن خاموش بیٹھی ہے. پہلے تو حیران ہوئے, پھر اس کے ہاتھوں پر زخم دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ ان کے لیے کوئی بھاری کام کر رہی ہے. سب سے چھوٹے بھائی کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے تو معجزہ ہو گیا. سارے زخم اور چھالے غائب ہو گئے. عزیزہ کو وقتی راحت ملی مگر اس نے کام جاری رکھا. رات بھر وہ ٹمٹماتے دیے کی روشنی میں سوئی سے قمیض سینتی رہی. اگلی صبح بھائی پرندوں میں بدل گئے اور پرواز کر گئے. عزیزہ اکیلی رہ گئی اور اپنی محنت جاری رکھی. ایک قمیض مکمل ہوئی, دوسری پر کام جاری تھا کہ اچانک گھوڑوں کی تاپوں اور شکاریوں کی آوازیں سنائی دی. اس نے جلدی سے سارا سامان سمیٹا اور گٹھری پر بیٹھ گئی. چند لمحوں بعد گھڑ سوار نمودار ہوئے. ان میں سب سے آگے ایک نوجوان بادشاہ تھا. اس کی نگاہ عزیزہ پر پڑی اور وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا. اس کے حسن اور ساکت آنکھوں کی معصومیت نے بادشاہ کو مسحور کر دیا. وہ اس سے سوال پر سوال کرتا رہا مگر عزیزہ خاموش رہی. بادشاہ نے آخر کار اسے اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا. وہاں سنگے مرمر کی دیواریں تھیں, خوشبودار فوارے تھے اور نرم و قیمتی قالین بچھے تھے. عزیزہ کو ریشمی لباس پہنایا گیا, موٹی اس کے بالوں میں سجا دیے گئے. وہ اور بھی حسین دکھائی دینے لگی. سب درباری اس کے حسن پر حیران تھے اور جلد ہی سب کو بادشاہ کا ارادہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اس گونگی لڑکی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے. لیکن بوڑھا وزیر یہ سب برداشت نہ کر سکا. اس نے سرگوشیوں میں زہر گھولنا شروع کیا. یہ کوئی جادوگرنی ہے, جنگل کی ڈائن. بادشاہ نے وزیر کی باتوں پر دھیان نہ دیا. شادی کی تیاریاں ہوئیں, شاندار جشن منایا گیا, مگر عزیزہ کے چہرے پر خاموشی ہی چھائی رہی. وہ دل میں بادشاہ کی قدردان ضرور تھی مگر زبان سے اظہار کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا. شادی کے بعد بادشاہ نے اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا, بالکل ویسا ہی جیسا جنگل کی جھونپڑی تھی. سبز دیواریں, ادھوری قمیض. بادشاہ نے کہا کہ یہ سب اس کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے دل کی مرضی کے مطابق رہ سکے. یہ دیکھ کر عزیزہ کا دل مطمئن ہوا. اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اپنا کام مکمل کر پائے گی. راتوں کو وہ چپکے سے اٹھتی, اپنے اس کمرے میں جاتی, چراغ جلاتی اور قمیضیں سینا شروع کر دیتی. لیکن جب 5ویں قمیض پر پہنچی تو دھاگا ختم ہو گیا. اسے یاد آیا کہ مزید بچھو بوٹی کے کانٹے دار پتے صرف قبرستان سے مل سکتے ہیں. دل کانپا مگر ہمت نہ ہاری. ایک چاندنی رات وہ محل کے پچھلے دروازے سے نکلی اور دبے پاؤں قبرستان جا پہنچی. وہاں منظر بھیانک تھا مگر اس نے ہمت کی اور کانٹے دار شاخیں توڑ کر واپس آ گئی. لیکن اس کی یہ حرکت ایک آنکھ دیکھ چکی تھی, بوڑھا وزیر جو شہزادی پر نظر رکھتا تھا.
اس نے فوراً دل میں یقین کر لیا کہ لڑکی واقعی جادوگرنی ہے اور اگلے ہی دن بادشاہ کے کان بھر دیے۔ بادشاہ کو اپنی محبوبہ پر یقین تو تھا، مگر شک کی ایک لکیریں دل میں اتر گئیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ شہزادی ہر رات چھپ کر چھوٹے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں کچھ کام کرتی رہتی ہے تو اس کے دل میں حیرانی اور اداسی بڑھنے لگی۔ شہزادی نے بھی اس کی حالت محسوس کی، مگر خاموشی کی قید میں کچھ نہ کہہ پائی۔ ایک رات جب شہزادی نے آخری ریشم بھی ختم کر دیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان کی طرف نکل گئی تاکہ کانٹے دار پودا لے آئے۔ وزیر اپنی شک و شبہات سے بھر کر بادشاہ کو لے کر اس کے پیچھے چپکے چپکے چل پڑا۔ جب بادشاہ نے اندھیری قبرستان میں عزیزہ کو دیکھا، کانٹوں سے زخمی ہاتھ، تو اس کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ حیرت و شرم میں ڈوب گیا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب بوڑھے وزیر نے دربار میں اعلان ہوا کہ شہزادی کوئی نیک صورت لڑکی نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے۔ دستور کے مطابق ڈائن کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ حکم کے مطابق عزیزہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی قمیضیں اور وہی شاخیں جو اس نے خود توڑی تھیں اٹھا کر اس کے پاس پھینک دیا گیا۔ لیکن وہ خوش تھی کیونکہ انہی کانٹوں میں اس کے بھائیوں کی نجات چھپی تھی۔ آخری قمیض ابھی ادھوری تھی اور وہ رات بھر اپنی زخمی انگلیوں سے ٹانکے لگاتی رہی۔ اتفاق سے سب سے چھوٹا بھائی ہنس کی صورت قید خانے کے پاس سے گزرا اور اپنی بہن کو زنجیروں میں قید پایا۔ وہ فوراً باقی بھائیوں کو خبر دینے اڑ گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ پرانی گاری میں شہزادی کو لایا گیا تاکہ زندہ جلایا جا سکے۔ ہجوم شور مچا رہا تھا، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر تانے تھے۔ شہزادی کے لب خاموش تھے، صرف کپکپاہٹ تھی، لیکن اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ آخری قمیض مکمل کرنے میں جٹی رہی۔ جب ہجوم قمیض چھیننے لپکا تو یکایک آسمان سے 7 ہنس اترے۔ انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر شہزادی کے گرد ایک حصار سا بنا دیا۔ گرجدار آوازوں کے ساتھ وہ لوگوں پر جھپٹے۔ مجمع دم بخود رہ گیا۔ سب کے دل کانپ گئے اور لبوں پر ایک ہی صدا گونجی کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، یہ خدا کی طرف سے معصوم اور بے گناہ ہے۔ پھر بھی کیتوال نہ مانا، لیکن عین اسی وقت شہزادی نے آخری قمیض مکمل کی اور اپنے بھائیوں پر قمیضیں ڈال دی۔ لمحے بھر میں ہنسوں کی شکل بدل گئی اور وہاں 7 حسین شہزادے کھڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہزادی کی زبان سے پہلی بار الفاظ نکلے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ صرف اپنے بھائیوں کو جادو کی قید سے آزاد کرنے کے لیے تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ عزیزہ بے دم ہو کر بھائیوں کی آغوش میں گر گئی۔ بڑے بھائی نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ان کی نجات صرف بہن کی قربانی اور صبر کا نتیجہ ہے۔ فضا خوشبو سے بھر گئی۔